روزے کی حالت میں مجھے الٹی ہو گئی تھی اور پھر مجھے شک گزرا کہ شاید روزہ ٹوٹ گیا، میں نے کھانا کھا لیا۔ دیکھیں، الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنی بھی ہو جائے، جب تک کہ جان بوجھ کر حلق میں ہاتھ نہ ڈال کر نہ کیا جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور جان بوجھ کر اس الٹی کو واپس منہ بھر کر ہو اور پھر واپس نگل بھی نہ لیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کچھ نہیں ہوتا اس سے، جتنی بھی الٹی ہو۔ البتہ اس شک کی بنیاد پر کہ میں روزہ ٹوٹ گیا تھا اور پھر میں نے کچھ کھا لیا، تو ایسی صورت میں اب اس روزے کی قضا کرنا لازمی ہے۔ غلطی سے وقت سے پہلے افطار کر لیا تھا اور نماز بھی پڑھ لی تھی، کافی دیر بعد اذان ہوئی تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے غلطی سے وقت سے پہلے افطار کر لیا اور پھر نماز بھی پڑھ لی، لیکن جب بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ میں نے غلطی سے پہلے کر لیا ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا اس روزے کی بھی قضا کرنی ہے اور اس نماز کو بھی دہرانا ہے۔ نماز بھی نہیں ہوئی وقت سے پہلے، بھول کر میں نے کچھ کھا لیا تھا، بعد میں یاد آیا اور پھر میں نے کچھ کھایا تو نہیں ہے، لیکن یہ روزہ میرا ہوا یا نہیں ہوا۔ ایک ہوتی ہے بھول، ایک ہوتی ہے غلطی، دونوں میں فرق ہے۔ غلطی سے کچھ کھا لیا روزہ ٹوٹ جائے گا، بھولنے سے کھا لیا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غلطی یہ ہے، آپ کو روزہ یاد تھا، آپ مثال کے طور پر وضو کرتے ہوئے کلی کر رہے تھے، پانی منہ میں ڈالا اور حلق میں چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا، اس کی قضا ہے، کیونکہ یاد تھا، آپ کو غلطی ہوئی ہے۔ اور بھول کر آپ کو یاد ہی نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے اور آپ نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، اس کے بعد پتہ چلا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا اور یہ روزہ آپ کا ہو گیا، اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزے میں نے دانت نکالا، خون حلق میں چلا گیا تھا، دانت نکالنے سے تو روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ خون حلق میں نہ جائے۔ اگر خون حلق میں چلا گیا اور محسوس بھی ہوا کہ چلا گیا اندر، حلق سے بھی نکل لیا ہے، تو ایسی صورت میں اس روزے کی بعد میں قضا کر لینی چاہیے، قضا لازمی۔ نہاتے وقت یاد نہیں رہا اور اچانک غلطی سے پانی منہ میں چلا گیا، کیا قضا ہوگی؟ نہاتے وقت مجھے یاد نہیں رہا اور پانی منہ میں چلا گیا اور میں نے اس کو پانی نگل لیا، یہ روزہ یاد تھا اور آپ نے منہ میں آپ کے پانی کی اور آپ نے نگل لیا، تو ایسی صورت میں اس روزے کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ روزے میں غسل فرض ہو گیا تھا، سحری کا وقت کم تھا، اب کیا کرنا چاہیے؟ اور نمبر دو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں غسل فرض کیسے کریں؟ یہ دو سوال ہیں، تین بلکہ ایک سوال یہ کہ روزے میں غسل فرض ہو گیا تھا تو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر دو یہ کہ صبح سحری کے وقت میں اٹھے، غسل فرض تھا، سحری کا وقت بہت کم ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ نمبر تین، اگر روزے کی حالت میں فرض غسل کریں تو کیسے کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو گیا، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نیند میں تھے، دن میں سوئے تھے، احتلام ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزے پہ فرق نہیں پڑتا، غسل کر لینا چاہیے، روزہ متاثر نہیں ہوا اس سے۔ سحری کا وقت کم تھا، صبح اٹھے، غسل بھی فرض تھا، وقت کم ہے، تو ایسی صورت میں وضو کر کے کھانا کھا لیں، سحری کر لیں، اس کے بعد غسل کر لیں نماز سے پہلے۔ فرض غسل کرنے کا رمضان کے مہینے میں اگر دن میں غسل کرنا ہے، فرض غسل ہے، تو ایسی صورت میں کلی بھی کرنی ہے، ناک میں پانی بھی ڈالنا ہے، البتہ کلی کرتے ہوئے غرارے زیادہ مبالغے کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے کہ تاکہ پانی حلق میں نہ جائے، بس جتنا ہو سکے کلی کر لیں اور ناک میں پانی ڈال کر غسل کر لیں، اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا۔ روزے کی حالت میں سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ بالکل ٹوٹ جاتا ہے، سگریٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی حالت میں سگریٹ نہیں پینا چاہیے۔ سر کے بالوں پہ تیل لگانا اور سرما لگانا، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل بھی لگا سکتے ہیں اور سرما بھی لگا سکتے ہیں۔ روزے میں تھا کہ میں نے چھوٹا سا تنکا منہ میں رکھا تھا اور غلطی سے نگل لیا، اگر تنکا منہ میں رکھا تھا یا کوئی کنکری چھوٹی سی منہ میں پڑی ہوئی تھی، کوئی بھی چیز ایسی پڑی ہوئی تھی جو غذا نہیں ہے، ایسی چیز جو غذا نہیں بنتی، اور روزہ بھی یاد تھا اور وہ نگل لی، تو اس روزے کی قضا لازمی ہے، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جو غذا بنتی ہے، منہ میں رکھی ہوئی ہے اور رکھتے رکھتے اس کو چبا بھی لیا اور چباتے ہوئے کھا بھی لیا، تو ایسی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ دانتوں میں سحری کی ہوئی تھی کہ دانتوں میں کچھ گوشت کا ٹکڑا پھنسا ہوا تھا،
اور وہ نماز کے بعد یا نماز کے بعد وہ نگل لیا، منہ کے اندر کوئی چیز پھنس جائے، دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو کھانے کے ذرات یا گوشت کے، اگر وہ اتنے چھوٹے ہیں جتنے عموماً یہ کالے چنے کا دانہ ہوتا ہے، اتنے اس سے بھی چھوٹا ہے، اور وہ چلا گیا، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن عمدن نہیں کرنا چاہیے، پھینک دینا چاہیے اس کو۔ ہاں اگر باہر سے کوئی چیز آئی منہ میں، چاہے وہ چھوٹی کیوں نہ ہو، اور وہ غذا والی چیز سے اسے چبا لیا یا اسے نگل لیا، تو ایسی صورت میں روزے کی قضا واجب ہوگی، پھر قضا کرنی پڑے گی۔ روزے میں ٹوتھ برش کر لینا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں کوشش کریں کہ ٹوتھ برش نہ کریں، اس لیے کہ مکروہ ہے، اس سے روزے کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر مسواک کر لیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، مسواک کر سکتے ہیں۔ اگر خالی برش کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس پہ ٹوتھ پیسٹ لگا کے کیا تو یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس میں روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اگر زیادہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگایا تھا، کسی نے مجھے کہا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اور پھر میں نے کھانا بھی کھا لیا۔ روزے میں کسی بھی قسم کا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، کسی سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ آپ نے پوچھا تھا اور پوچھنے پر آپ کو کسی نے بتایا کہ روزہ آپ کا ٹوٹ گیا ہے اور پھر آپ نے کھا لیا، تو اس کی قضا لازمی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ روزے میں انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں افطار کے وقت میں نمک چکھ لیا تھا، افطاری بناتے وقت نمک چکھ لیا تھا۔ روزے کی حالت میں کوشش یہ کرے کہ کوئی چیز چکھے نہ، لیکن اگر کوئی چیز چکھ لی، زبان پہ رکھی اور فوراً پھینک دی تو اس سے کچھ ہوتا نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ مجھے سانس کا مسئلہ ہے اور سانس کے لیے مجھے انہیلر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ سانس کے مسئلے میں اگر اتنی شدید بیماری ہو کہ روزہ رکھا اور دن میں سانس کا مسئلہ شروع ہو گیا اور شدید ہو گیا، تو پھر تو روزہ توڑ دینا چاہیے اور اس روزے کی بعد میں قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن انہیلر میں چونکہ عموماً دوا ہوتی ہے، وینٹولین وغیرہ ڈالتے ہیں اس میں، یا پانی گرم کر کے اس میں کوئی چیز دوا ڈالتے ہیں، اس کا بھاپ بھی لیتے ہیں، ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ نے انہیلر استعمال کیا یا بھاپ لے لی اور پھر یہ سوچا کہ میرا روزہ نہیں ٹوٹا اور اس روزے کو آپ نے اپنا مکمل روزہ سمجھا، تو یہ پھر غلط ہو جائے گا، اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزے کی قضا کرنا لازمی ہے۔ روزے کی حالت میں خون دیا تھا، کسی نے کہا کہ روزہ ٹوٹ گیا، نہیں ٹوٹا، اس سے خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کسی بھی قسم کا خون بہہ گیا یا کسی کو خون دیا، اس سے روزے کے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ مسجد میں پانی بہت کھارا تھا، وضو کیا، منہ میں چلا گیا، محسوس بھی ہوا، کھارے پانی سے وضو کرتے ہوئے اگر منہ میں کلی کی اور کلی سے محسوس بھی ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ میرے ذمہ رمضان کے روزے قضا ہیں، کیا میں نفلی روزہ رکھ سکتا ہوں شوال کے یا دیگر؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے قضا، فرض، اور ایک ہوتا ہے نفل۔ فرض قرض کی طرح ہے اور نفل صدقے کی طرح ہے۔ ایک آدمی کسی کا مقروض ہے، اس کے پاس پیسے آ گئے، تو اسے صدقہ خیرات کرنے سے بلکہ ضروری ہے کہ پہلے اپنا قرضہ ادا کرے، پھر صدقہ خیرات کرے۔ اسی طرح نفل روزے کا مسئلہ ہے، نفلی روزے جو بھی ہیں، چاہے وہ شوال کے ہیں، چاہے وہ محرم کے ہیں، چاہے وہ ذی الحجہ کے ہیں، کوئی بھی روزے ہیں، اگر آپ کے ذمہ قضا روزے باقی ہیں رمضان کے، تو آپ پہلے اپنے قضا روزے پورے کریں، اس کے بعد نفلی روزے رکھیں۔ اگر آپ ان دنوں میں نفلی روزے رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے بہتر اور ضروری اور لازمی یہی ہے کہ آپ ان روزوں میں نفلی روزوں کی نیت نہ کریں، ان دنوں میں بھی آپ قضا کی نیت کر کے اپنے قضا روزے پورے کریں۔